بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم صدقہ فطر کے بارے میں کچھ مسائل کا مذاکرہ کریں گے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے اور کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات کہ کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، تو گندم یا آٹا نصف سا یعنی 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹا یا ان کی قیمت، اور علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا ان کی قیمت دی جا سکتی ہے صدقہ فطر کے طور پر۔ صدقہ فطر میں قیمت دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں فقیر کی ضرورت زیادہ پوری ہو جاتی ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور قیمت دے دی جائے تو وہ اپنی ضرورت کی چیز اس سے مہیا کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کل کے اعتبار سے 2 کلو گندم کی قیمت یا آٹے کی قیمت دے دی جائے۔ لیکن اگر کسی نے گندم ہی دی تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر آٹا دیا تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھہارا یا کھجور اس سے ادا کرنا چاہے صدقہ فطر، یا اسی طرح کشمش اس سے ادا کرنا چاہے، یا جو سے ادا کرنا چاہے، پھر 1 سا یعنی 3.5 کلو، کہ 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو یا ان کی قیمت، کہ وہ ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، یا کشمش کے حساب سے ادا کریں، یا جو کے حساب سے ادا کریں۔ اور جن کے پاس زیادہ وسعت نہیں ہے تو وہ آخری درجہ ہے ان کے لیے کہ وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اس میں صدقہ فطر کا مقصود فقیر کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنی گنجائش ہو، اگر گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنے کی گنجائش ہے تو وہ اس سے صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ گنجائش ہے، مالدار ہے، وسعت ہے، تو چونکہ فقیر کا فائدہ تو اس میں ہے کہ اس کو کھجوریں دی جائیں یا ان کی قیمت، یا چھہارے دیے جائیں اور ان کی قیمت دی جائے، یا کشمش وغیرہ دی جائے یا ان کی قیمت دی جائے۔ تو اس میں چونکہ فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، تو اس لیے مالدار لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، بعینی ہی یہ چیزیں دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں، اور قیمت دینا ہی زیادہ بہتر ہے کہ فقیر کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تو ہر وہ شخص جو مستحق زکوٰۃ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، اور وہ سمجھدار ہو، نابالغ بچہ نہ ہو، سمجھدار بچہ اگرچہ بالغ نہ ہو لیکن اس کو لین دین کا پتہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو بھی صدقہ فطر ادا دیا جا سکتا ہے، اور ان کو دینے سے ادا ہو جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر کو بھی صدقہ فطر دیا جائے تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ محلے میں کوئی بیوہ عورت ہو، یا یتیم بچے ہوں، یا کوئی بہت ہی غریب شخص ہو جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو، تو ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، خوب تلاش کر کے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر یہ دینے والے کے ذمے ہے، اس کا وجوب دینے والے پر ہے، لینے والے پر صدقہ فطر کا وجوب نہیں ہے کہ وہ لے ضرور۔ تو جس کے ذمے ہے وہی اس کی چھان بین کرے۔ آج کل تو یہ سہولت ہے کہ صدقہ فطر لینے والے خود آ جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر تھوڑی سی بھول چک بھی ہو جاتی ہے کہ چھان بین نہیں کی جاتی، تو کبھی غیر مستحق کو بھی صدقہ فطر دے دیا جاتا ہے جس سے وہ ادا نہیں ہوتا پھر۔ تو چونکہ دینے والے کے ذمے ہے صدقہ فطر، تو اس لیے وہ اس کی چھان بین کرے کہ کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، چھان بین کرنی چاہیے، محلے میں ادھر ادھر نظر دوڑانی چاہیے کہ کون لوگ مستحق ہیں، کوئی غریب، کوئی مستحق، کوئی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچے، تو ان کو کوشش کر کے صدقہ فطر پہنچانا چاہیے، خود پہنچانا چاہیے ان کو۔ لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کی بھی چھان بین تھوڑی بہت کر لینی چاہیے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ صدقہ فطر ہمارا صحیح جگہ پر ادا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کافر کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی کافر غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو بھی صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کفر کی وجہ سے اس کے ہم قریب بھی نہ جائیں، صدقہ فطر دے کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔